فیض الملک شاہ داتار کی بارگاہ میں پوری پیشانی ٹیک دیا، نیچے منڈی اوپر پیراں کرا بھی تو شرک نہیں ہوتا۔ احمد صاحب بریلوی صاحب نے ان کے خلاف کتاب لکھی ہے کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ یہ ہمارے مذہب میں دو اہم چیزیں ہیں، ایک ہے عبادت، ایک ہے اور ایک ہے محبت۔ سبحان اللہ۔ عبادت اور محبت، اس کو ذرا یاد رکھ لیجئے۔ یہ دو چیزوں کو یاد رکھ لیا تو زندگی بھر وہابی نہیں بنتے۔ واہ واہ واہ۔ عبادت کو محبت میں، محبت کو عبادت میں ملا دیے تو وہابی بن جاتے۔ عبادت صرف خدا کی ہوتی ہے۔ کس کی ہوتی ہے؟ خدا کی۔ عبادت صرف خدا کی ہوتی ہے، محبت خدا کے محبوبوں سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب یہ جتنے بھی اعمال ہم لوگ کرتے ہیں، عروس کرنا، چادر چڑھانا، پھول چڑھانا، انگوٹھے چومنا، سلام پڑھنا، فاتحہ دینا، 11ویں کرنا، 12ویں کرنا، میلاد کا جلوس نکالنا، میلاد کی فاتحہ کرنا، یہ سارے اعمال عبادت نہیں ہے، محبت ہے۔ واہ واہ۔ کیا ہے ذرا بولیے، زور سے بولیے۔ اور محبت میں کبھی شرک نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ محبت میں شرک نہیں ہوتا، محبت میں شرک نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی آیا حضرت فیض الملک شاہ داتار کی بارگاہ میں پوری پیشانی ٹیک دیا، نیچے منڈی اوپر پیراں کرا بھی تو شرک نہیں ہوتا۔ شرک نہیں ہوتا، اگرچہ کہ اس کو یہ عمل نہیں کرنا چاہیے، لیکن بیچارہ کر رہا ہے، کسی وجہ سے کر لیا، کم علمی کی وجہ سے کر لیا، کم عقلی کی وجہ سے کر لیا، شرک نہیں ہوتا۔ کیونکہ شرک نیچے منڈی اوپر پیراں کرنے کا نام نہیں ہے۔ کوئی آدمی آیا درگاہ کیسا گول گول پھرتے، ہمارے سنیاں خطرناک کاما کرتے رہتے ہیں، ارے نکو کرو رے بڑے بھائی، سیدھا فاتحہ پڑھ کے جا، بولے تو نہیں سنتا، اس کو وہ گول پھرے تک اس کی آتما کو شانتی نہیں ملتی۔ درگاہ پہ آتا، گول پھرتا گول پھرتا گول پھرتا، پورے 7 چکر لگاتا، اس کو جب جا کے ٹھنڈک پڑتی، ہاں اب میں حضرت کو زیارت کر لیا، حالانکہ اس کو فاتحہ پڑھنے نہیں آتا، مگر گول پھرنا آتا وہ درگاہ پہ جا کے ٹنگ بول کے جو ٹکاتا سر، اور بعض تو اتنے خطرناک کرتے، سر ٹکائے تو بھی اس کو سکون نہیں ملتا، چادر اٹھا کے منڈی اندر ڈال دیتا، تب جا کے اس کو سکون ملتا۔ اب اجمیر شریف میں دیکھے غریب نواز کی بارگاہ میں ایک سے آلے حرکتیں ہوتے رہتے لوگوں کے۔ خدا کی قسم، اس سے ہمارا کوئی انکار نہیں، ہم لوگ نہیں بول رہے ہمارے سنیاں ایسے حرکتیں نہیں کرتے، نہیں بولے، ہم تو بولے ڈبل کرتے، بول رہے ہم ڈبل کرتے، ہمارے سنیاں تو عجیب و غریب حرکت کرتے رہتے درگاہوں کو آکے، مگر خدا کی قسم کوئی حرکت کا نام شرک نہیں ہے۔ کوئی نیچے منڈی کرنے سے، چادر کے اندر منڈی ڈالنے سے، حضرت کی مزار چومنے سے شرک نہیں ہوتا۔ شرک بولیے نہیں ہوتا۔ اجی آپ لوگ درگاہ والے شہر میں رہتے، ذرا مسئلے کو معلوم رکھنا ضروری ہے، تمہاں کو دیوانے باتاں بنا کے انہیں لے کے چلے جا رہا، تو تم کو یہ چیز معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو تمہیدی طور پہ عرض کر رہا ہوں، کیونکہ ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھے، مسئلے کو سمجھو، یہ شرک نہیں ہے۔ آپ پوچھیں حضرت، جبکہ یہ اس کا کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ طریقہ بھی نہیں ہے، انہیں الٹے سیدھے کاماں کر رہا، درگاہ کو آکے نئے نئے آئٹماں پیش کر رہا، پھر آپ بول رہے ہیں شرک نہیں ہے، انہیں بول رہا شرک ہے۔ قصہ کیا ہے؟ مسئلے کو سنو مسلمانوں، شرک عمل کا نام نہیں ہے۔ کسی کے پیر پڑنے سے شرک نہیں ہوتا، کسی کے پیروں کو چومنے سے شرک نہیں ہوتا، کسی کے ہاتھ چومنے سے شرک نہیں ہوتا، درگاہ کے گول پھرنے سے شرک نہیں ہوتا، نیچے منڈی اوپر پیرا کر کے ہاتھوں پہ چلا بھی تو شرک نہیں ہوتا۔ آپ پوچھیں کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس لیے نہیں ہوتا، شرک کسی عمل کا نام نہیں ہے، شرک عقیدے کا نام ہے۔ شرک عقیدے کا نام ہے۔ شرک جو ہے ٹوپی اتارنے سے، ٹوپی پہننے سے، یہ کرنے سے، وہ کرنے سے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شرک عقیدے کا نام ہے۔ اگر کوئی آدمی درگاہ کو بھی نہیں گیا، مدینے کو بھی نہیں گیا، کسی بارگاہ میں مزار پہ بھی نہیں گیا،
اپنے گھر میں اپنے گھر کے دیوان خانے میں اپنے صوفے پہ بیٹھ کے یوں بیٹھا اور سوچ رہا ہے کہ غوث اعظم خدا کے برابر ہے، یہ شرک ہے۔ حالانکہ انہیں کوئی عمل نہیں کر رہا، لیکن اس کا عقیدہ انہیں بنا لیا ایسا منحوس عقیدہ کہ اللہ کے ولی کو اللہ کے برابر سمجھ رہا ہے، اللہ کے نبی کو کوئی اللہ کے برابر سمجھتا ہے، یہ شرک ہے۔ مگر خدا کی قسم سن لو، میرے مصطفیٰ نے اس امت پر اتنی محنت کی ہے کہ یہ امت غوث اعظم کو غوث اعظم ہی کہتی ہے، خدا نہیں کہتی۔ خدا کا محبوب کہتی ہے، خدا کے برابر نہیں کہتی، خدا کا پیارا ولی کہتی ہے، خدا کے جیسا نہیں کہتی، کیونکہ مصطفیٰ نے اس امت کو سکھا دیا خدا تو ایک ہے جو سب ہے۔ یہ خدا کی قدرت کا جلوہ ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ خدا نہیں ہو سکتے، اس لیے یہ امت کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ ہر نبی دنیا سے جاتے تھے، ان کے جانے کے بعد ان کی امت شرک میں مبتلا ہو جاتی تھی، مگر میں اس دنیا سے بے فکر ہو کر جا رہا ہوں کہ میرے بعد میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ہماری امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہو چکا ہے۔ وہ حدیث ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں موجود ہے کہ ایک صحابی کوفے کے پاس ہیرا نامی شہر میں گئے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ جب مدینہ شریف آئے ٹھک آ کے نبی علیہ السلام کو انہوں نے سجدہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو اپنے سردار کو کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اس میں کہتا ہوں کہ صحابی کا اجتہاد بھی نہیں مانا جائے گا اگر کتاب اللہ اور سنت والاجماع کے خلاف ہوگا۔ صحابی نے اجتہاد بالکل ٹھیک کیا، وہ اپنے سردار کو کر رہے ہیں، ہم اپنے سردار کو۔ آپ فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں۔ تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ تو اس امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہو چکا ہوا ہے۔ سجدہ عبادت ہمیشہ سے اللہ کے لیے رہا ہے، اب تو سجدہ تعظیمی بھی ختم ہو گیا نا۔ اور میں اس پہ ایک جملہ بولتا ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے توحید کو کامل کیا نا اس امت میں، اس طرح کی توحید پہلے کبھی کامل نہیں تھی، اس طرح کی کامل کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام کر دیا، اور پھر ختم نبوت کو کامل کیا ہے کہ اگلی امتوں میں کشف اور الہام ہوتا تھا، ہماری امت میں وہ بھی ختم کر دیا۔ صحیح مسئلہ 6A اور 6B میرا ریکارڈڈ ہے، کشف، الہام اور علم الغیب کے اوپر۔ تو یہ سجدہ تعظیمی جو ہے نا آج کل جو ہے وہ نہیں ہے، پہلے تھا، اس کی حرمت احادیث میں آئی ہے، قرآن پاک میں ڈائریکٹلی کوئی حرمت نہیں آئی ہے۔ ایک جگہ آیا کہ سورج، سورہ حمیمہ سجدہ میں نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، بلکہ اس کو کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، لیکن یہ بھی آپ انڈائریکٹلی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اسی قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ سجدہ تعظیمی کی حرمت قرآن میں نہیں ہے، حدیث کے اندر ہے۔ اسی کے لیے آپ کو پتہ ہے آج بھی آپ کی امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سجدہ تعظیمی غیر اللہ کے لیے جائز سمجھتے ہیں، اور وہ فقہ حنفی میں ہے، اور ان کے رد پہ امام احمد بریلوی صاحب نے کتاب لکھی ہے۔ کس نے؟ احمد بریلوی صاحب نے ان کے خلاف کتاب لکھی ہے کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ احمد بریلوی صاحب نے لکھا کہ ہمارے فقہ احناف یعنی حنفی علماء میں دو گروہ ہیں، کچھ بادشاہ کے لیے سجدہ تعظیمی کو جائز سمجھتے ہیں اور کچھ سجدہ تعظیمی کو حرام سمجھتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا نہیں، سجدہ تعظیمی حرام ہے، جب نص موجود ہے تو سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ اس لیے جب میں منکرین حدیث کو پھکی دیتا ہوں تو ان کو کہتا ہوں قرآن سے سجدہ تعظیمی کی حرمت بتاؤ، اگر تم صرف قرآن کو حجت مانتے ہو۔ سنت بھی حجت ہے، اور آج کی ڈیٹ میں حدیث بھی سنت میں ہی داخل ہوں گی، اگرچہ اس میں فرق ہے، یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے سنت اور حدیث میں فرق۔ تو سجدہ تعظیمی کی حرمت احادیث کے اندر آئی ہے، اور احمد بریلوی صاحب نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے۔ اب یہ ایک المیہ ہے کہ سب سے زیادہ قبروں کو سجدے بریلوی کر رہے ہیں، تو ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جس کو امام مانتے ہیں ان کا سلام پڑھتے ہیں۔ اب ربیع الاول شریف شروع ہے، آپ نے جگہ جگہ پڑھنا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو جنہوں نے یہ کلام لکھا ہے نا انہوں نے تو سجدہ تعظیمی کو حرام لکھا ہے، ایون انہوں نے کہا ہے کہ روزہ شریف کی جالیوں کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے، اور حد رکوع جھکنا بھی حرام ہے، قبر پہ دیا جلانا بھی حرام ہے۔ یہ میں نے کئی حوالے پیش کیے ہیں اس کے، ٹھیک ہے نہیں، اور یوٹیوب کے اوپر میرے کلپ اس حوالے سے رکھے ہوئے ہیں۔ قوالی پر اعلیٰ حضرت کا فتویٰ، اس میں نے HD کیمرے میں احکام شریعت کی ویڈیوز میں ساری چیزیں دکھائی ہیں۔ قوالی پر اعلیٰ حضرت کا فتویٰ،
تو لوگ اپنی تعلیمات کو بھلا چکے ہیں. میں ایک دفعہ گولڈا شریف تھا, یہ بھی اس زمانے کی بات ہے, میں بلکہ اس کے بعد 2002 یا 3 کی بات ہے. میں جناب میری جو آفس کی طرف سے رہائش تھی نا وہ F11 میں تھی, وہاں سے آپ 15 منٹ میں گولڈا شریف G11 یعنی E11 بنتا ہے, ادھر پہنچ سکتے ہیں. تو میں اکثر جو ہے نا وہ عصر سے لے کے مغرب تک وہاں پہ وقت گزارتا تھا مزار کے اوپر. ایک دن میں وہاں گیا نا, میں نے دیکھا جناب ایک بندہ جو ہے نا تسبیح پکڑی ہوئی ہے نا اور طواف کر رہا ہے قبر کا. اچھا میں نے اس نے ذہن رکھا, میں نے کہا اس نے ویسے کسی بندے کو تلاش کر رہا ہو, 1 یا 2 3 جب پھیرے ہو جائیں پھر بندہ کہتا ہے کوئی کام, تیسرے پھیرے میں پڑھ لیا ہوں. میں کہا یار تو بریلوی کو بدنام کرا رہا ہے. کہتا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہو؟ کہتا طواف کر رہا ہوں. میں نے کہا یار طواف تو قبر کا حرام ہے, طواف تو صرف خانہ کعبہ شریف کا ہے. وہ کہتا جی عشق دیاں گلاں نے. او میں کہا نہیں, احمد صاحب بریلوی صاحب نے لکھا ہوا ہے اور بار شریعت میں لکھا ہوا ہے. کہتا انہوں نے لکھا ہے. میں نے کہا جی ہاں. کہتا پھر ٹھیک ہے, بابا کہے گا تو مننا گے, کسی اور دے کہنے سے نہیں مننا گے. تو احمد بریلوی صاحب یعنی اتنے سٹرکٹ تھے, جو بات ان کو سمجھ آئی ہوئی تھی نا, قوالی کے بڑے سخت خلاف تھے. میرا لاکھوں لوگوں نے کلپ دیکھا ہے قوالی پہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ. احمد بریلوی صاحب نے کہا ہے کہ تم قوالی کی یعنی سپورٹ میں ہمیں بزرگوں کے واقعات سناتے ہو اور ہم تمہیں کتب ستہ کی حدیثیں پیش کرتے ہیں. کوئی ساڑھے لی گل یہ بھی کہتے ہیں وہ بزرگوں نے شروع کرائی فلانا. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ, اور انہوں نے لکھا ہے کہ کتب ستہ کی حدیثوں کے مقابلے پہ یہ بزرگوں کے واقعات مردود ہیں. اللہ اکبر. جب نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ان چیزوں سے. یہ کون لکھ رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت احکام شریعت میں. جو دوسری ایکسٹریم پہ جو کہہ رہے ہیں شرک ختم ہو چکا ہے, ان کی بھی آپ ہٹ درمی کا لیول دیکھیں کہ بالکل ننگا اور اریاں شرک ہوتے ہوئے دیکھ کے بھی انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. تو یہ اریاں شرک ہمیں نظر آ رہا ہے. ابھی تو میں ان چیزوں کی بات ہی نہیں کر رہا کہ جو فزیکلی آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, لوگ قبروں کو ڈائریکٹ سجدہ کر رہے ہیں. اس میں پھر وہ اس تفریق میں پڑ جاتے ہیں, یہ سجدہ تعظیمی نہیں ہے, سجدہ عبادت نہیں ہے, سجدہ تعظیمی ہے. وہ ہم ان بحثوں میں نہیں پڑھتے. کیا مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ قبر کے آگے جا کے جھک جائے؟ پھر ہندو جب ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ یار ہم تو پھر بھی کھڑے ہوئے کو پوچھتے ہیں, تم تو لیٹے ہوئے کو پوچھتے ہو, پھر ہمیں برا نہیں لگنا چاہیے جب ہماری حرکتیں ایسی ہیں. ویسے علماء تو اسے کنڈیم کرتے ہیں, لیکن ان علماء کی جرت ہے کہ ان لوگوں کو روکیں, کیونکہ مزارات کے اوپر تو انہی علماء اور انہی پیر عظام کا قبضہ ہے. انہی مزارات کے اوپر ان بزرگوں کو کھڑے ہو کے کوئی گالی دے, سارے روکنے کے لیے پہنچ جائیں گے. اور اسی مزار کے اوپر اللہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں. جی, شرک کرنے والا اللہ کو گالی دیتا ہے. سورہ مریم میں آیا کہ قریب ہے آسمان پھٹ پڑے, زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں, ان دعوا للرحمن ولدا, جو رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں. یعنی یہ بھی ایک شرک کی فارم ہے. اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوں تو ان پہ پھٹ پڑے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. تو یہ اس قسم کے عقائد کرنا, جو چیزیں اللہ کے ساتھ خاص تھیں وہ غیر اللہ کے ساتھ کرنا, تو کیا یہ شرک کی کیٹیگری میں فال نہیں کرے گا؟ چاہے آپ اسے کہہ لیں کہ یہ اعتقادی شرک نہیں ہے, عملی شرک تو ہے نا. ہم نہیں کہتے عقیدے میں وہ مشرک ہیں کہ وہ اسے رب مان کے کر رہے ہیں, لیکن عملاً تو یہ شرک ہے نا. ایک تعظیمی والا بھی ایشو تھا, وہ بھی کل ہو گیا. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے, سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے, اور یہ حدیث جو ہے وہ مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ ایک صحابی نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا. آپ نے فرمایا سر اٹھائیے, کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ہیرا نامی شہر جو ہے کوفے کے پاس, وہاں گیا اور میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں, تو میں آپ کو کیوں نہ سجدہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے, کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. یعنی اتنا ان کو بھی پتا تھا, جو ڈائریکٹ سجدہ کرنے والے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ قبر والا سجدہ ذرا مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. آپ اندازہ کریں ایک صحابی کا اجتہاد بھی نبی علیہ السلام نے ریجیکٹ کر دیا ہے, کیونکہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف تھا. اجتہاد انہوں نے اپنی جگہ بالکل ٹھیک کیا تھا, لیکن کتاب و سنت سے ٹکرا رہا تھا.
تو سجدہ تعظیمی تو ویسے ہی اس امت میں ختم ہو چکا ہے، ان بحثوں میں ڈالنا، اور انہی بحثوں نے راستہ کھولا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی جو قبر پہ سجدہ کر رہے ہیں نا، آپ اس کو نا یہ کہیں کہ وہ مشرک تو نہیں ہے، لیکن اس کا یہ عمل جو ہے نا وہ حرام ہے، سجدہ تعظیمی کر رہے ہیں، ہاں سجدہ عبادت کرے تو ہم اسے شرک کہہ دیں گے۔ بھئی سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی والا چکر تو اس وقت ہوتا ہے جب بندہ زندہ سامنے موجود ہو۔ ایک بندہ جا کے مٹی کی ڈھیری کے آگے گر رہا ہے تو وہ تو ایکویلنٹ ٹو بت ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، الموطا امام مالک میں بھی ہے، اور مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں یہ دعا کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستش شروع کر دیں۔ رسول اللہ کی قبر پہ ہمارے ماں باپ اولاد سب قربان، اور آپ اپنی قبر کو خود کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اسے بت نہ بننے دینا۔ زندہ بندے کو سجدہ کرنا اور ہوتا ہے، لیکن قبر پہ اسی شخص کو جا کے کرنا، نبی علیہ السلام نے اس کے لیے لفظ وثن، بت کا لفظ استعمال کیا، اور اس کے آگے بھی الفاظ ہیں، اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تعالیٰ کا شدید غضب ہوتا ہے ایسی قوم کے اوپر جو اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں۔ اور یہ جو آخری والے الفاظ ہیں نا، یہ تو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ یہ بڑی لمبی حدیث ہے، انشاءاللہ یہ جب موقع آئے گا میں اس کو اسی ویڈیو کے اندر بیان کر دوں گا، ابھی محل نہیں کہ میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں۔ ابھی تو میں یہ تمہیدی گفتگو کر رہا تھا اس حوالے سے۔ اب آ جائیں میرے بھائیوں اس حدیث کی طرف جس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی بخاری میں حدیث ہے، بالکل ہے، وہ حدیث پوری پڑھ کے سنائیں اور اس کی ایکسپلینیشن کریں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے۔ سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے غزوہ احد کے شہداء پر ان کی شہادت کے آلموسٹ 8 سال کے بعد دوبارہ سے جا کر نماز جنازہ پڑھی ان کے قبرستان میں، اور آپ نے خطبہ قبرستان میں دیا کیونکہ عبرت والا خطبہ تھا۔ اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام ہم سے اس طرح گفتگو کر رہے تھے جس طرح آپ زندوں اور مردوں دونوں سے جدا ہو رہے ہیں، یعنی وہ قبرستان بھی تھا ہم سے بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ تو اب باقی نہیں رہا کہ تم شرک کرنے لگو، البتہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا کی مال کی محبت میں پھنس جاؤ گے۔ اگر آپ نے محتاط اس کی تشریح کرنی ہے تو آپ یوں کریں کہ نبی علیہ السلام کے ڈائریکٹ مخاطبین صحابہ تھے، آپ فرمایا تم سے مجھے شرک کا خدشہ نہیں مگر دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے، اور صحابہ کے ذریعے پوری امت کو خطاب تھا۔ یہ بات تو طے ہے کہ پوری امت دنیا کے مال کے فتنے میں نہیں پھنسی، چند لوگ تو ہمیشہ اس فتنے سے آزاد رہتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں صحابہ رہے ایکسکلوڈنگ بنو امیہ، میرے نزدیک، اور آپ چلیں ان کو بیچ میں ڈال لیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے کسی طریقے سے۔ تو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں صحابہ وہ گروہ تھے کہ جو حق پر قائم رہے اور ان سے شرک کا صدور نہیں ہوا، اور دنیا کی مال کی محبت میں وہ لوگ پھنسے جو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کئی قبائل جو مرتد ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد، جو فتح مکہ پر مسلمان ہو چکے ہوئے تھے۔ منکرین زکوٰۃ کون تھے؟ زکوٰۃ کافروں سے تو نہیں لی جاتی، مرتد ہوئے، اور یہی ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم پہ آتا ہے کہ میرے حوض کوثر پہ کچھ اصحاب لائے جائیں گے اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی، اور ایک حدیث میں اصیحابی اصیحابی، یہ تو میرے صحابہ ہیں۔ تو مجھے بتایا جائے گا آپ کو نہیں پتا، آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی۔ تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں پھر میں بھی اس وقت وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے، اے اللہ جب تک میں ان میں موجود رہا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ ہے، اب تیری مرضی ہے، تیرے بندے چاہے انہیں عذاب دے چاہے بخش دے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔